بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسے کپلز جن کو مسلسل ملاقات کے ساتھ اولاد نہ ہو اور میل اور فیمیل دونوں ٹیسٹ کروائیں اور فیمیل کے ٹیسٹ و الٹرا ساؤنڈ کمپلیٹلی نارمل ہو اور میل کی سیمن انالیسس رپورٹ ٹھیک نہ آئے تو اس کے پاس ٹریٹمنٹ کے کون کون سے آپشنز موجود ہیں، جیسے ہربل نیچرل میڈیسن، ایلوپیتھک میڈیسن، ہومیوپیتھک میڈیسن، آرٹیفیشل میتھڈ میں IVF، ICSI، IUI۔ آج اس پر ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ ویڈیو مکمل دیکھیں اور صدقہ جاریہ کے لیے ویڈیو شیئر کریں اور اولاد کے لیے تڑپتے ہوئے کپلز تک پہنچائیں۔ مزید اپڈیٹ رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں۔ جب میل کی یعنی مرد کی سیمن انالیسس رپورٹ ٹھیک نہ ہو تو پیشنٹ ایلوپیتھک ڈاکٹر، حکیم صاحب، ہومیوپیتھک ڈاکٹر کے پاس مشورے اور ٹریٹمنٹ کے لیے جاتے ہیں۔ جب آپ کسی معالج حکیم صاحب کے پاس جاتے ہیں تو آپ سیمن انالیسس رپورٹ دکھاتے ہیں۔ معالج حکیم صاحب سیمن انالیسس رپورٹ میں کیا دیکھتے ہیں یا رپورٹ کیا بتاتی ہے، پہلے بحیثیت حکیم طبیب میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ سیمن انالیسس رپورٹ بتاتی ہے کہ سپرم کی تعداد کتنی ہے، یعنی سپرم کوانٹٹی کتنے پرسنٹ ہے، کتنے پرسنٹ سپرم حرکت کرنے کے قابل ہیں، یعنی موٹیلٹی کتنی ہے، کتنے پرسنٹ سپرم ساخت کے اعتبار سے ٹھیک ہیں یا خراب ہیں، مطلب سپرم کا ہیڈ، سپرم کا درمیانہ حصہ، سپرم کی ٹیل یعنی دم کی طرف سے کتنے پرسنٹ خراب اور کتنے پرسنٹ مکمل طور پر ٹھیک ہیں، یعنی مورفولوجی کتنے پرسنٹ ہے۔ پھر آ جاتے ہیں پس سیل یا انفیکشن، وائٹ بلڈ سیل وغیرہ کی تعداد کتنی ہے۔ پس سیل انفیکشن بالکل نہ ہوں تو اچھا ہے، لیکن اگر کوئی 6-8 ہوں بھی تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر بہت زیادہ ہوں تو پھر پس سیل اور انفیکشن کے ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے۔ ایلوپیتھک میں اینٹی انفیکشن اور اینٹی بائیوٹک میڈیسن دی جاتی ہیں اور میں اپنے پیشنٹس کا ہربل نیچرل ٹریٹمنٹ کرتا ہوں اور بہت آسانی سے انفیکشن اور پس سیل کنٹرول ہو کر پریگنینسی ہو جاتی ہے الحمدللہ۔ اب آ جائیں کوانٹٹی، موٹیلٹی اور مورفولوجی پر، تو یہ نارمل 50% ہونے چاہیے۔ اگر یہ 50% سے ابو ہوں تو بیسٹ ہے، اور اگر 50% سے کم ہوں تو پھر اگر پریگنینسی نہ ہو رہی ہو تو پھر سیمن انالیسس رپورٹ میں ایگزیکٹ ایشو کو ڈائیگنوز کیا جاتا ہے۔ جو ایشو ہو جیسے موٹیلٹی یا مورفولوجی کا تو اس کے لیے میڈیسن سے علاج کر لیا جائے۔ اس طرح کے علاج کے لیے ایلوپیتھک میں وٹامنز، کیلشیم اور منرلز دیے جاتے ہیں جیسے سربیکس زی وغیرہ، اور ہم طبیب حکمہ حضرات اور میں اپنے پیشنٹس کو سیمن اور سپرم کی اصلاح کی میڈیسن دیتا ہوں، جس میں سالم مصری، سالب پنجہ، اکرکرا، زعفران، مروارید، گوکھرو اور اس سے بھی بہتر انگریڈینٹ میں امبر و مشک وغیرہ ایڈ کیے جاتے ہیں۔ اگر کسی پیشنٹ کی اوور آل رپورٹ 20% تک بھی ہے تو الحمدللہ بآسانی 2 to 3 منتھ کے ہربل نیچرل ٹریٹمنٹ سے رپورٹ نارمل ہو جاتی ہے۔ اور اگر مثال کے طور پر کسی پیشنٹ کی موٹیلٹی نارمل ہے، کوانٹٹی بھی نارمل ہے لیکن مورفولوجی بہت کم ہے، یا دوسرے سینیریو میں کوانٹٹی ٹھیک ہے، مورفولوجی بھی ٹھیک ہے لیکن موٹیلٹی بہت کم، مطلب 10% سے بھی کم، پھر بھی انشاءاللہ ہربل نیچرل ٹریٹمنٹ سے پیشنٹ کی موٹیلٹی یا مورفولوجی ریکور ہو جاتی ہے، اور شاید کچھ ایک آدھ ماہ میڈیسن زیادہ کھانی پڑے۔ بعض اوقات پیشنٹ بہت میڈیسن یوز کر چکے ہوتے ہیں اور پھر بھی رپورٹ نارمل نہیں ہوتی یا پھر پریگنینسی نہیں ہوتی، جیسا کہ موٹیلٹی 5% ہو یا اوور آل رپورٹ 5% یا اس سے کم ہو، تو اس سینیریو میں ہم اپنے پیشنٹ کا ہربل نیچرل ٹریٹمنٹ کرتے ہیں۔ 5% سے کم موٹیلٹی والے مایوس پیشنٹ کو ہم اپنے کلینک پر ویلکم کہتے ہیں۔ انشاءاللہ تھوڑی ایفرٹ اور ڈائیگنوز کے ساتھ آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے اور آپ کی اولاد بھی ہو جائے گی انشاءاللہ، جس میں ہم ہسبینڈ وائف دونوں کو بھی میڈیسن یوز کرواتے ہیں، جس کے الحمدللہ بہت اچھے رزلٹ ملتے ہیں اور اللہ کے فضل سے پریگنینسی ہو جاتی ہے الحمدللہ۔ اب اگر کوئی ہربل نیچرل ٹریٹمنٹ نہ کرنا چاہے تو اس کے لیے آرٹیفیشل غیر قدرتی طریقے موجود ہیں، جیسے IVF، ICSI اور IUI۔ پہلے IVF کو سمجھیں بالکل سادہ زبان میں، مرد کے سپرم عورت کے ایگ کو نکال کر ایک خاص ماحول میں ایگ اور سپرم کو ملایا جاتا ہے اور پھر کچھ دنوں کے بعد عورت کے یوٹرس میں ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے۔ یہ ہے IVF، ان ویٹرو فرٹیلائزیشن۔ زیادہ تر فیمیل کے ایشوز پر کیا جاتا ہے، یا ایسے ایشوز جو ان نون ہوں، اور اس کی کاسٹ لاگت 7 لاکھ سے زیادہ ہی آتی ہے، اور باقی تو IVF سینٹر ہی بتا سکتے ہیں، اور سکسیس ریشو
40% تک، یعنی کامیابی کی ریشو 40% تک ہے۔ اس میں عمر اور باقی بہت سی چیزوں سے کامیابی کی سطح کم بھی ہو سکتی ہے۔ اور ایک دوسرا میتھڈ ICSI یعنی انٹرا سائٹوپلازمک سپرم انجیکشن، یہ بھی IVF کی ہی طرح ہے۔ اس میں ایک سپرم کو چھوٹی سی نیڈل کے ساتھ ایگ میں انجیکٹ یا داخل کر دیا جاتا ہے، اور ICSI یہ میل کے ایشوز پر یعنی سپرم کے کمزور ہونے کی صورت میں زیادہ تر کیا جاتا ہے، اور اس کی کاسٹ 6 لاکھ کے قریب آتی ہے۔ سچویشن کے مطابق باقی IVF سینٹر ہی گائیڈ کر سکتے ہیں پراپر، اور اس کی سکسیس ریشو IVF سے بہتر ہی ہے، لیکن مکمل شیورٹی یا گارنٹی 100% بالکل نہیں ہے۔ اور IUI جس کو انٹرا یوٹرائن انسیمینیشن کہتے ہیں، اس میں میل کے سپرم نکال کر فیمیل میں ڈائریکٹ یوٹرس میں ٹرانسفر کر دیے جاتے ہیں۔ اس کی کاسٹ 3 لاکھ سے زیادہ ہی آتی ہے، باقی تو IVF سینٹر ہی کنفرم کر سکتے ہیں اکارڈنگ ٹو ایشو، اور اس کی سکسیس ریٹ یا کامیابی کی سطح جو ہے وہ 7% سے 25% تک ہے۔ یہ میں نے آپ سے کچھ آپشنز شیئر کی ہیں۔ اس صورت میں کہ اگر مرد میں کچھ سپرم بھی موجود ہوں، اس صورت میں نیچرل اور آرٹیفیشل دونوں طریقوں سے آپ علاج کروا سکتے ہیں۔ نیچرل میتھڈ میں بہت کم کاسٹ آتی ہے، اور قدرتی طریقے سے سپرم تندرست ہو کر اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت میں آ جاتے ہیں۔ اور میرا پہلا مشورہ اپنے پیشنٹس اور بے اولاد افراد کو نیچرل ٹریٹمنٹ ہی کا ہوتا ہے۔ آرٹیفیشل میتھڈ کا طریقہ لاسٹ آپشن ہونا چاہیے، اور پھر بھی آپ نیچرل میتھڈ کی طرف نہیں جانا چاہتے تو آپ کے پاس آرٹیفیشل میتھڈ موجود ہیں، IVF، ICSI، IUI۔ ان کے پروز اینڈ کونز، فائدے نقصان پر پھر کسی ویڈیو میں بات کریں گے انشاءاللہ۔ اور اگر کسی مرد میں بالکل سپرم نہیں ہے، 0 سپرم ہے، یا فیمیل کے ایشوز کی وجہ سے اولاد نہیں ہو رہی، تو اس کے علاج کے لیے بھی آپشنز آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کریں گے۔ اس لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اگر آپ کا انفرٹیلٹی کا نیچرل میتھڈ یا پھر آرٹیفیشل میتھڈ پر کوئی سوال ہو تو واٹس ایپ نمبر اسکرین پر شو ہو رہا ہے، واٹس ایپ کریں یا کمنٹ کریں، انشاءاللہ ضرور رپلائی کیا جائے گا۔ اور اگر آپ کلینک پر تشریف لانا چاہتے ہیں تو واٹس ایپ کال کریں اور وقت لے کر تشریف لے آئیں۔ دعا ہے کہ اللہ بے اولاد افراد کو اولاد سے نوازے اور بیماروں کو شفا عطا فرمائے، آمین۔